وہ صبح جلدی بیدار ہو گئی تھی، یہ اس کے روز کا معمول تھا۔ نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کے بعد وہ اپنے شوہر محترم کے لیے ناشتہ بنانے نیچے آئی تھی۔ آدھے گھنٹے کی مشقت کے بعد بمشکل وہ اس بڑے کچن میں مطلوبہ سامان ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئی۔ ایسے کچن میں وہ صرف ٹی وی ڈراموں میں ہی دیکھا کرتی تھی، اور سامان ڈھونڈنے کے بعد اگلا مرحلہ تھا چولہا جلانا۔ اس نے اپنی زندگی میں ہمیشہ لکڑیوں کا ہی استعمال کیا تھا۔ اس گیس والے چولہے سے اس کا پہلی بار واسطہ پڑ رہا تھا، اس لیے اگلے 30 منٹ میں وہ اس چولہے کے ساتھ سر کھپاتی رہی، اور جب یہ پہلے کچھ مراحل طے ہوئے تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور وہ بڑا سا ڈبہ فریج کھول کر اس میں سے انڈے نکالے۔ شکر تھا جو انڈے شہروں اور دیہاتوں دونوں جگہ پہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وہ ناشتہ بنانے کے چکر میں کچن پورا پھیلا چکی تھی، اور ایک آملیٹ بنانے کے چکر میں 10 آملیٹ شہید کر چکی تھی۔ پورے 2 گھنٹے اور 10 آملیٹوں کی شہادت کے بعد بھی اس نے جو کچھ تیار کیا تھا اسے ناشتے کے علاوہ سب کچھ کہا جا سکتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے کوشش کرنی چاہی۔ اس کے دل میں گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ اس کا وہ شوہر محترم کیا سوچے گا؟ کیسی بیوی سے واسطہ پڑا ہے جسے ناشتہ تک بنانا نہیں آتا۔ اپنے گاؤں میں وہ سب سے زیادہ سگڑ مانی جاتی تھی، لیکن یہاں آ کر اس کی ساری قابلیت ہوا ہو چکی تھی۔ وہاں وہ اکیلی 20 لوگوں کا کھانا بناتی تھی، جبکہ یہاں ایک آملیٹ بنانے کے لیے اسے کتنی محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ خیر، خدا خدا کر کے اس نے کچھ بنا ہی لیا، اور آملیٹ کے ساتھ دودھ کا گلاس بھی رکھ دیا، اور خود باہر آئی باقی گھر کے کام کاج دیکھنے۔ یہاں کی تو روٹین ماحول سب کچھ الگ ہے۔ اس وقت وہ اپنے گھر میں ناشتہ بنانے کے بعد پوری کچی حویلی میں جھاڑو مار رہی ہوتی، لیکن یہاں وہ کیا کام کرے؟ گھر تو پہلے سے ہی صاف ہے۔ کچھ سوچ کر اس نے ایک پرانا کپڑا ڈھونڈا اور دیواروں کے ساتھ ساتھ فوم والی کرسیوں صوفوں کی بھی صفائی کرنے لگی تھی، اور ان سے فارغ ہو کر وہ ٹی وی کو صاف کرنے لگی۔ جب اس کی نظر اس کے شوہر پہ پڑی، وہ بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس نے اپنے گاؤں میں کہیں بھی ایسا خوبصورت گبرو جوان نہیں دیکھا تھا۔ یہ جو خوبصورت سا شخص تھا، یہ صرف اس کی ملکیت تھا۔ اسے اپنے آپ پہ رشک بھی آیا اور ترس بھی۔ اس کا شوہر ایک نظر اسے دیکھ کر کچن میں چلا گیا، لیکن اسے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ وہ اس کی بنائی ہوئی آملیٹ کو چھوڑ کر خود اپنے لیے آملیٹ بنا رہا ہے۔ اگر گاؤں ہوتا تو وہاں کی لڑکیاں ہنس ہنس کر پاگل ہو جاتی کہ ایک مرد خود چولہے پہ اپنے لیے ناشتہ بنا رہا ہے۔ وہ اس کے پاس جانا چاہتی تھی خود اسے ناشتہ بنا کر دینے کے لیے، لیکن پھر یہ سوچ کر رک گئی، جب اس نے آملیٹ ہی نہیں کھایا تو وہ اس سے مدد کیسے لے سکتا ہے؟ ابراہیم تو آفس جا چکا تھا، جبکہ وہ وہیں ٹی وی کے پاس گمسم سی کھڑی تھی۔ باقی کا کام وہ ادھر ادھر گھر کا جائزہ لیتی رہی، لیکن ان سب سے بھی اس کی بوریت بالکل ختم نہیں ہوئی۔ حالانکہ وہاں ٹائم پاس کرنے کے لیے کافی چیزیں تھیں، میگزین اور ڈائجسٹ، یہ تو وہ پڑھ نہیں سکتی تھی۔ اور رہی بات ٹی وی کی، تو وہ ڈر کے اسے آن نہیں کر رہی تھی، کیونکہ بچپن میں اس نے سنا تھا ان سب چیزوں میں کرنٹ ہوتا ہے اور آن ہوتے ہی پھٹ جاتے ہیں۔ وہ بچپن کی اس ڈر کو اپنے دل سے نکال ہی نہیں پائی۔ دوپہر کا کھانا اس نے خود اپنے لیے بنایا تھا، گھر میں ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان چیزوں کو تلاش کرنے میں اس کا کافی وقت ضائع ہو گیا۔ امیر لوگوں کی ہر شے الگ ہوتی ہے، واش روم سے لے کر کچن تک۔ جتنا بڑا ان کا واش روم ہوتا ہے، وہاں گاؤں میں وہ 2 کمرے اتنی جگہ پہ بن جاتے اور باقی ساز و سامان الگ۔ پہلے تو وہ واش روم کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس کے شوہر محترم شادی کے تیسرے دن ہی آفس چلے گئے، اپنی نئی نویلی دلہن کو اتنے بڑے گھر میں اکیلے چھوڑ کر۔ اس نے کبھی زندگی میں ان سب چیزوں کی تمنا نہیں کی تھی، یہ سب تو اسے بن مانگے ہی مل گیا، لیکن اتنی جلدی اتنی آسانی سے بڑی چیزیں کبھی نہیں ملا کرتی۔ عصر کی نماز ادا کر کے وہ ایک بار پھر کچن میں گھس گئی۔ اتنی بڑی عمارت میں اس کی کام کی جگہ صرف کچن ہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے لیے اپنے ہاتھوں سے کچھ اچھا بنانا چاہتی تھی، اس لیے وقت سے پہلے ہی تیاری کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی آدھے گھنٹے کے کام میں وہ 3 گھنٹے تو ضرور لگا دے گی۔ اس نے کہیں سنا تھا کہ شوہر کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر جاتا ہے، اس لیے وہ اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اس کی پسندیدہ بریانی بنانا چاہتی تھی۔ اس کی پسند ناپسند اور اس کے بارے میں کچھ اور معلومات دادی نے عمرے پہ جانے سے پہلے اسے فراہم کی تھیں۔ چاہے
وہ اس سے ناپسند کرے، چاہے وہ اس سے نفرت کرے، مگر وہ کبھی اس سے نفرت نہیں کرے گی۔ وہ ایک بیوی ہونے کا فرض ضرور نبھائے گی، چاہے وہ شوہر ہونے کا فرض نبھائے یا نہ نبھائے۔ صبح سے کچن میں مختلف الٹے سیدھے ترجمات کر کے وہ اب کافی حد تک سمجھ چکی تھی۔ اسے اس کے واپس آنے کا وقت نہیں پتہ تھا، اس لیے سب کچھ جلدی جلدی کرنا چاہتی تھی۔ اپنی مطلوبہ ہر شے اس نے اپنے پاس کر لی اور پیاز کاٹنے لگ گئی۔ پیاز کاٹنے سے اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ یہ صرف پیاز کاٹنے کے آنسو تھے یا ان میں کوئی اور آنسو بھی شامل ہو گئی، یہ وہ نہیں سمجھ سکی۔ فریج سے گوشت نکال کر اس نے پتیلے میں ڈال دیا اور چولہے کی آگ تھوڑی کم کر کے وہ مغرب کی نماز ادا کرنے کمرے میں چلی گئی۔